الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم۔ عزیز نوجوانوں، پیارے بھائیوں، آج ہم یہاں پر ایک اہم ٹاپک کو لے کر جمع ہوئے ہیں۔ ایک برننگ ایشو ہے، اسپیشلی یوتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کے زمانے کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر جو آج کا سبجیکٹ ہے، بات کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فطرت بنائی ہے، ہمارا جو نیچر ہے، اس کے اندر جانوروں والی صفات بھی رکھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات اور دنیا کی چیزوں میں ملوث بھی ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اسپریچوالٹی کے اندر، روحانیت کے اندر فرشتوں جیسے کام بھی کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اور انسان دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے۔ اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو نیچر ہے، وہ دونوں کے ملاپ سے بنا ہے۔ اس لیے اللہ نے شریعت ہم کو دی ہے، اللہ نے گائیڈ بک دی ہے، اللہ نے ہم کو ماڈیول دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم بیلنس کر سکیں، بیلنسڈ لائف گزار سکیں۔ ہم زندگی کو دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے لیے بنا سکیں۔ ہم ایسا لائف اسٹائل چوز کر سکیں جس کے اندر ہم دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈس ہیں، اس کو بھی فلفل کرتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی کامیابی کے راستے بھی پورے کرتے ہوں۔ یہ ایک بنیادی فیکٹ ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں آگے کے سبجیکٹ کو سمجھنا ہے۔ ہم اکاؤنٹیبل اللہ کے مخلوق ہیں، ایک فیکٹر یہ بھی ہے جو سمجھنے کا ہے۔ ہمیں ہر کام کا جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، کل اسے دیکھے گا، اسے دکھایا جائے گا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیا۔ کوئی برا کام کیا ہے تو اسے کل دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے، پورنوگرافی، ایڈکشن، جنسی فلموں کی عادت، یہ جو ایک بھیانک طوفان ہے، ایک فلڈ ہے، ایک خطرناک آندھی ہے
جو پوری دنیا کے ہر حصے میں پھیل چکی ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی. کچھ فیکٹس میں پہلے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے. اس وقت انٹرنیٹ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کنیکٹ ہو گئی ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، انسان ہر چیز کو ہر وقت دیکھ سکتا ہے، اس کے بارے میں معلومات جمع کر سکتا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جو سائٹ نمبر 1 پہ ہے، ٹاپ پہ ہے، وزٹ کے اندر، سرچ کے اندر، وہ پون کی سائٹ ہے. 2019 کا ڈیٹا ہے کہ 42 بلین وزٹس ہیں ایک سال میں. تقریباً پر ڈے 115 ملین وزٹ ہے. پر ڈے 115 ملین وزٹ ہیں ایک سائٹ کے، جو ٹاپ سائٹ ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک پورنوگرافی ایڈکشن کو فارملی ایز اے ڈس آرڈر ریکگنائز تو نہیں کیا گیا ہے، بٹ WHO کے اندر ریسنٹلی دے انکلوڈیڈ the diagnosis of compulsive sexual behavior disorder CSBD as an impulse control disorder in the 11th revision of the International Classification of Diseases. اسی سے ریلیٹڈ ہے ایشو. جنسی طور پر انسان کے اندر قوت کا نہ پایا جانا یا کم ہو جانا، صحیح ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے یہ ایک ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور بڑی حد تک اس کا کنیکشن پورنوگرافی سے ہے. ایک شخص نے لکھا ہے، اور سچی بات لکھی ہے، کہ پورنوگرافی جو ہے اس میں انٹر ہونا، اس میں جانا ایسا ہے جیسا کہ جسم پر ایک انجیکشن لگا ہو، ایک سوئی چبھی ہو. اس سے آدمی کیا فیل کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ذرا سا ایک پن چبھا اور کچھ پتہ نہیں چلا. لیکن اس سے نکلنا ایسا ہے جیسا کہ فش کے منہ میں فش ہکس ڈالے جائیں اور اس کے بعد اس ہک کو منہ سے باہر نکالا جائے. آپ جانتے ہیں کہ فش کے منہ میں جب ہک ڈال دیا جاتا ہے، اس کو شکار کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ فش کے منہ سے اگر ہک نکالیں گے تو منہ توڑ ہی دیں گے اس کا. کتنا سخت ہوتا ہے وہ کام ایک شکار کے لیے. ایسے ہی اس کے اندر انٹر ہونا تو ایک پن کے ایک چبھنے کی طرح ہے، لیکن اس سے باہر آنا بہت خطرناک ہے اور بہت مشکل ہے. خطرناک نہیں، مشکل ہے. دیکھیے، ایک بک لکھی گئی ہے اسی ڈیکیٹ میں، لاسٹ ڈیکیٹ میں، 2014 کے بعد. ایک بڑا رائٹر ہے، مشہور، اس کی بک ٹاپ سیلنگ بک ہے، جیری ولسن. اس کی بک ہے یور برین آن پورن. اس کو کچھ اور آرٹیکلس وغیرہ کو جمع کر کے ایک ویب سائٹ ہے، اس کے تھرو بھی لایا گیا ہے. اس کے اندر کی جو چیزیں اس کو بھی جمع کیا گیا ہے، جس سائٹ کے اندر اس طرح کے ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو تھیوریز اس سے ریلیٹڈ آتی ہیں اس پر ڈسکس ہوتا ہے، جس کا نام ہے یور برین انڈر دا انفلوئنس آف پورن. اس کتاب کا ٹرانسلیشن عربی میں بھی ہوا ہے. میں نے عربی کتاب کو پڑھا ہے. بہت ساری معلومات مجھے وہیں سے ملی ہیں، اور شاکنگ فیکٹس ہیں جو سامنے آئے. دیکھ کر پڑھ کر حیرت ہو جاتی ہے، اور عقل
قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ ایسے فیکٹس سامنے آتے ہیں۔ عربی میں اس کتاب کو ترجمہ کیا گیا ہے دماغ کا تحت تأثیر الاباحیہ۔ تو اس کے اندر ایکچولی جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں ان کے ریویوز، ان کے کامنٹس، ان کے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں، اپنے ایکسپیرینسز جو سامنے آئے ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاسٹ ڈیکیڈ کے اندر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہوئی یورپین کنٹریز کے اندر کہ یہ ایک بڑی ڈیزیز ہے پورنوگرافی، جس میں ہم پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور اپنی لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے تب سے یہ ایک بڑی بیماری بن گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ سے پہلے لوگوں کے اندر جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے کچھ وسائل موجود نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی میگزینس ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی بعض لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے پبلش کی جاتی تھی چیزیں جس کے ذریعے سے غلط مناظر کو دیکھ کر کچھ تسکین حاصل کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آیا کہ جس میں انٹرنیٹ شروع ہوا، تو ابتدائی جو انٹرنیٹ کا دور تھا، جو 2G کا دور تھا، اس میں تو ظاہر ہے لوگوں کو بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ جا کے ویڈیوز سرچ کر کے دیکھنا اور لمبے ٹائم تک اس سے استفادہ کرنا یا اس سے مزہ لینا ممکن نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی کلپس کسی کو کہیں ملی یا ساتھ ہی ساتھ CDs DVDs کا دور شروع ہوا اور اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے حاصل کرنا شروع کیا اور غلط چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، لیکن وہ سب ایک لمیٹڈ ایریے کے اندر تھا اور ایک وقتی تھا۔ لیکن جب سے یہ نیا زمانہ انٹرنیٹ کا آیا اور انٹرنیٹ ترقی کرتے کرتے 3G 4G اور 5G کی بات ہو رہی ہے، پہنچ گیا کہ انسان کے لیے ویڈیوز کو دیکھنا، چیزوں کو سرچ کرنا ودن اے سیکنڈ ہو جاتا ہے اور انسان تیزی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ٹائم ہے یہ بہت خطرناک ٹائم ثابت ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ، پورنوگرافی سے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ریسرچ کے مطابق تو تقریباً 40% انٹرنیٹ کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وزٹ کی جاتی ہیں۔ بڑا حصہ اس کے اوپر چلا گیا۔ جب لوگوں کے اندر تھوڑا اویئرنیس پیدا ہوئی اور لوگوں نے اس کی وجہ سے اپنے اندر ڈیزیز کو فیل کیا اور اپنی لائف کو ڈسٹرائے ہوتے ہوئے دیکھا، تو ان کا ایک ٹیم بنی، ایک گروپ بنا۔ ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر جمع ہو کر ڈسکشن اسٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے کچھ سائٹس بنی ہیں، کچھ ایپس تیار ہوئے اس کے بنیاد پر، جیسے ریڈٹ ہے، اس کے علاوہ نو فیب ہے، اور پھر بعد میں 2014 کے اندر ریبوٹ نیشن بنا۔ ریبوٹ نیشن جو سائٹ بنی، اس میں ایک سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جڑے، اور آج 2020 کے مطابق تقریباً اس میں 5 لاکھ لوگ جڑے۔ یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اپنی پرابلمس کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ ان کی جو سیکسول لائف ہے اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں اس پر وہاں آ کر ڈسکس کرتے ہیں، اپنے پرابلم رکھتے ہیں، اپنے ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو لوگوں کے ریویوز ہیں، کامنٹس ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، بہت شاکنگ ہیں۔ ایسی باتیں اپنی زندگی کے تجربات میں لکھی ہیں کہ انسان پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر جس کا میں نے حوالہ دیا، بہت سارے ان کے باتوں کو اور ان کے ایکسپیرینسز کو کوٹ کیا گیا ہے۔
میں پہلے سائنٹیفکلی اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمارا مذہبی اور دینی جو پہلو ہے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ ہمارے جو برین ہے، اس برین کا جو ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ڈوپامین ہے۔ یہ جو ڈوپامین پارٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کچھ کرنے کی ہمت، حوصلہ، کریج ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسم کے تمام حصے سے کنیکٹ ہو کر مومنٹ کو، فیلنگز کو ریکگنائز کرتا ہے۔ یہ حصہ سیکسول نیورونز سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ جو ہمارے جسم میں پھیلے ہوئے نیورونز ہیں جو فیلنگز کو لیتے ہیں، برین کو بتاتے ہیں، اور برین اس کے بیس پر لذت کو حاصل کرتا ہے، آرگزم تک جاتا ہے۔ یہ جو کنیکشن ہے یہ نیچرل طریقے پر جب جاتا ہے، نیچرل طریقے پر جب پروسیس کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہماری ہیلتھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ہیلتھ کے لیے مفید ہوتا ہے، جو کہ ایک نیچرل ریلیشن شپ ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک صحیح سماج کے اندر رہتے ہوئے ریلیشن شپ، سیکسول ریلیشن شپ بنتا ہے۔ اس کے اندر یہ جو پورے جسم کا نرو سسٹم ہے وہ صحیح پروسیس کرتا ہے اور صحیح طریقے پر کام کرتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو مزہ بھی ملتا ہے، اور وہ مزہ لانگ ٹرم چلتا ہے۔ زندگی کا اکثر حصہ، زندگی کا بڑا حصہ، 40 سال کے بعد تک کی زندگی کا حصہ آگے تک انسان کا اس صحیح لطف کے ساتھ گزرتا ہے جو اللہ نے نیچر کے اندر رکھا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جو پورنوگرافی ہے اس نے ٹوٹلی اس کے اندر ایک طوفان پیدا کر دیا ہے، ڈس آرڈر پیدا کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو پورنوگرافی پہ جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر وہ نیچرل پروسیس نہیں ہوتا ہے جو ایک سیکسول نیورونز کا اور ڈوپامین کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر سڈنلی ایک دم سے طوفان پیدا ہوتا ہے سیکسوالٹی کو لے کر۔ ایک اسی سائٹس میں، جو یہ سائٹس ہیں ریبوٹ نیشن وغیرہ، اس میں ایک شخص نے لکھا اور بہت صحیح مثال دی کہ اس کی مثال ایسے ہے پورنوگرافی پر جا کر اس کو دیکھنے کی اور اس کے ذریعے سے اپنی سیکسول ریلیکسیشن کو پانے کی کوشش کرنے کی، کہ جیسے ایک کار کو کوئی اسٹارٹ کرے اور 0 کی اسپیڈ سے ود ان اے سیکنڈ اس کو 140 کلومیٹر کی اسپیڈ سے رفتار کر دے۔ 0 کی اسپیڈ سے اگر سڈنلی ود ان اے سیکنڈ 140 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ایک دم گاڑی چلا دی جائے تو کیسا دھکا لگے گا انسان کے اوپر، اور کیسا ایک دم چینجنگ آئے گی۔ وہی کام یہاں ہو رہا ہے۔ ایک دم سے انسان کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے اور ایسی زبردست چینجنگ واقع ہوتی ہے اس نیورون سسٹم کے اندر، نرو سسٹم کے اندر، برین کے اوپر جو ایفیکٹ پڑتا ہے، جو پریشر پڑتا ہے، اور جو انسان کو آرگزم تک لے جانے کے پروسیس کے لیے نیچرل طریقہ ہے، اس کے اوپر جو دباؤ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ایک زبردست اپنے دماغ اور برین کے اندر چینجنگ کو محسوس کرتا ہے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان لذت کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے۔ انسان کبھی اپنے مزے کو ڈکریز ہونے یا نیچے آنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو انسان جب اس لیول پر آتا ہے تو پھر اس سے نیچے جانا اس کو پسند نہیں آتا ہے۔ سڈنلی اگر 140 کی اسپیڈ ہو گئی تو اس کو پھر 150 چاہیے، 130 نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر وہ سائٹ پر وزٹ اسٹارٹ کرتا ہے اور ود ان اے سیکنڈ
وہ 10 ویڈیوز کو پروسیس کر دیتا ہے. یہ تسکین جو ہے، ریلیکسیشن جو ہے، وہ اس کو نہیں مل پا رہا ہوتا ہے. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 10 ویڈیوز ایک ساتھ نظر پڑتی رہیں اور اس کے بعد بھی اس پہ ان کو تسکین نہیں ہوتی. ایک نے لکھا کہ میں نے صبح سے لے کر رات تک پروسیس کیا اور پورا سائٹ کے اوپر جاتا رہا، دیکھتا رہا اور اس میں بہت ساری غلط طریقے کے عمل کو بھی نظر سے گزارتا رہا. لاسٹ مومنٹ پہ میں نے چاہا کہ کوئی ایسی پوزیشن پہ آؤں جس کے ذریعے سے میں اس کو ایک خوبصورت ریلیکسیشن کے ساتھ اینڈ کر سکوں. لیکن جب رات آ گئی اور میں تھک کر سونے کی طرف گیا تو میرے اندر کی فیلنگ یہ تھی کہ میں ناکام ہو گیا، میں برباد ہو گیا. نہ مزہ ملا نہ فائدہ ملا. وہ مزہ مر جاتا ہے. دوسرا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے اوپر جاتا ہے تو پھر اس کی لذت، مزہ، نیچرل جو سینس ہوتے ہیں اس کے اندر نہیں رہتا ہے. وہ شذوذ ڈھونڈتا ہے. وہ اس طرف بڑھتا جاتا ہے کہ جس طرف یہ جنسی تعلق ان نیچرل بنتا جائے، جس کے اندر فطری طریقے پر مرد اور عورت کا تعلق وہ نہ بچے، بلکہ اس میں پھر کیا کچھ دنیا میں پیش کیا گیا کہ اس کے بعد تو پھر جانوروں کی دنیا انسانوں سے بہت اچھی لگنے لگتی ہے کہ انسان کس حد تک گرتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ سمجھنے کا ہے جو اہم ہے، وہ جو مراہقت کا زمانہ ہے، ٹین ایجز کا جو دور ہے، ایڈولسنس کا جو زمانہ ہے، پیریڈ ہے، وہ بہت اہم ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ جو انسان سیکھتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی پر امپیکٹ کرتے ہوئے پورے فیوچر میں رول پلے کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہمارا جو بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، پرسنالٹی اس ٹائم پیریڈ میں بنتی ہے جو 12 ایئرس کے بعد کا ہے، 25 ایئرس تک. اس زمانے میں ہمارے اندر جو کچھ ویلیوز پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اندر جو چیزوں کی عادتیں اور ہیبٹ بنتی ہیں، ہم اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں زندگی میں، فیوچر میں اسی کے بیس پر آگے بڑھتے ہیں. تو کچھ ریسرچز ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، الگ الگ سالوں کے، الگ الگ ملکوں کے، کہ جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے. 2004 میں سویڈن کے اندر ریسرچرز نے ایک رپورٹ پیش کی ہے. ان کا کہنا ہے اس سال کی بات ہے، 2004 کی، 99% ٹین ایجرز، بلکہ ایڈولسنس کے زمانے سے گزرنے والے لوگ، نوجوان پورنوگرافی کو دیکھ چکے ہیں اور اس کا کھلا امپیکٹ ان کے بیہیویئر پر پڑا ہے. 2007 کی اسٹڈی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی کہ محض صرف انسان اگر ایسی تصویروں کو دیکھتا ہے جو نامحرم عورتوں کی ہے، جس میں وہ کچھ برہنہ ہیں، پورے لباس میں نہیں ہیں، بہت اٹریکٹیو بنا کر ان کی تصویریں رکھی گئی ہیں، تو محض اس کی وجہ سے مردوں کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ اپنی وائف سے سیٹسفائی نہیں ہو پاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے اندر کمی محسوس کرنے لگتے ہیں.
صرف بیوٹی کے اندر نہیں، اس کا امپیکٹ فیلنگز پر پڑتا ہے، میوچول رومانس پر پڑتا ہے، اس کے اوپر اس کا اثر اس طرح سے نکلتا ہے کہ ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ انسان پھر اپنی میریٹل لائف کے اندر صرف اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ملتا ہے، اس میں فیلنگز نہیں ہوتی، رومانس نہیں ہوتا۔ 2011 کی رپورٹ ہے جس میں یورپین کنٹریز کو اسپیشلی دیکھا گیا، وہاں کے جو میلز ہیں، مرد ہیں، 18 to 40 ایئرس کے جو مرد ہیں، 18 to 40 ایئرس کے لوگ، ان میں تقریباً 14 to 28% لوگ نامردی کا شکار ہیں۔ جو مرد کی طاقت ہوتی ہے، مردانہ طاقت ہوتی ہے، جو مرد صحیح ریلیشن شپ، سیکشول ریلیشن شپ قائم کر پاتا ہے، اس میں 14 to 28% اس ایج کے، جو ایج اصل جوانی کی ایج ہے، اس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ سویڈن میں 18 to 24 ایئرس کے نوجوانوں پر ریسرچ ہوا کہ ان میں تقریباً 30% لوگ نامردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نسبت جو ان کے اندر نامردی کی ہے، یعنی سیکشل رول ریلیشن شپ کو نہ پلا کر پانا، اس کے اندر 30% کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور 2014 کی کینیڈا کی رپورٹ ہے کہ 16 to 21، آپ تھوڑا غور کریے گا، 16 to 21 ایئرس کے جو نوجوان ہیں، ان میں 53.5% نوجوان سیکسول ڈیزیز کا شکار ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ ایک حیران کن اور بڑا لطیفے جیسا واقعہ ہے۔ مونٹریال یونیورسٹی کینیڈا کی جو ہے، وہاں کا ایک بڑا اکیڈمیشین ہے، سیمن لیجینس، اس نے 2010 میں ایک ریسرچ اسٹارٹ کی تھی اپنی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ بیہیویئر چینجز کیا ہوتے ہیں پورنوگرافی دیکھنے والوں اور نہ دیکھنے والے اسٹوڈنٹ میں، جو اس میں جاتے ہیں، جو اس میں ایڈکٹڈ ہیں، جو اس کو دیکھتے ہیں اور جو اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ان میں بیہیویئر کے اندر کیا ڈفرینسز ہیں، اس پر اس نے ریسرچ اسٹارٹ کی۔ اس نے جب اس پر بات چیت شروع کی، یونیورسٹی میں تمام بچوں کے پاس جا کر بات چیت کی اور اس پر ریویو لینے کی کوشش کی، پوری کوشش کے باوجود اس کو یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ملا جس نے پورنوگرافی نہ دیکھی کہ اس کے بیس پر وہ دو کو جج کر سکتا ہو۔ آخر میں اس کو اپنا یہ ریسرچ بند کر کے چھوڑنا پڑا۔ 2014 میں کیمبرج میں ایک ریسرچ ہوا، کیمبرج یونیورسٹی میں، وہاں پہ جو ریسرچ ہوا اس سے یہ بات سامنے آئی کہ جب انسان ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے پورنوگرافی کا، تو پھر اس کے اندر جنسی رغبت جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہونے لگتی ہے۔ خاص طور پہ بیوی کے ساتھ شادی کے بعد کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صحیح ریلیشن شپ سیکشول نہیں رکھ پاتا ہے۔ ہاں، اس کو تسکین سے پورنوگرافی سے ملتی ہے، کیونکہ یہ جو فطری طریقہ ہے یہ اس کے لیے غیر فطری بن جاتا ہے، اس کو یہاں پہ تسکین اور ریلیکسیشن نہیں ملتا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں انہوں نے اپنا لکھا ہے، اپنا ریویو دیا انہی سائٹس کے اوپر کہ میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میرے سامنے خوبصورت ترین لڑکی لا کے رکھ دو تو مجھے اس کے اندر انٹرسٹ نہیں بچا تھا، مجھے تو بس
ان سائٹس کے اوپر کچھ تسکین اگر مل جاتی تو مل جاتی تھی، جس میں نیچرل طریقے پر اس کام کو نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان نیچرل طریقے پر، غلط طریقے پر، جو بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہو، ان طریقوں کو دیکھ دیکھ کر کچھ مجھے ایک آرگزم آتا تھا، حس مر گئی تھی، احساس مر گیا تھا، فیلنگ ختم ہو گئی تھی۔ اصل میں دماغ کا جو ایک حصہ ہے جس کو اسٹریٹم کہتے ہیں، جو لیئر کی طرح ہوتا ہے، ایک لیئر دماغ کے اوپر، وہ شرنک کرتی ہے اس کے ایڈکشن کی وجہ سے، اور وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ایکٹیونیس پیدا کرتا ہے، کریج پیدا کرتا ہے، کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ نیا دکھانا ہے، ہمیں اپنے کو پروو کرنا ہے، کیریئر بنانا ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے جو آگے بڑھانے والا دماغ کی لیئر کا حصہ ہے اسٹریٹم، وہ انسان کے اندر بہت ویک ہو جاتا ہے اس کے ایڈکشن کی وجہ سے، اور اس کا امپیکٹ فور ہیڈ برین کا جو سائیڈ ہے جس کے اندر انسان ڈیسیزن میکر ہوتا ہے، یہ جو حصہ ہے ہمارا جس کو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ حصہ ڈیسیزن لینے میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ ہم جب کوئی ایک لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسیزن لے کے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ حصہ ہمارے دماغ کا کام کرتا ہے، اور قرآن کا یہ سائنٹیفک اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر فرمایا ناصیۃ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ، قیامت کے دن جو اللہ کو چھوڑ کر بغاوت کر رہے تھے ان کی اس پیشانی کو پکڑ کر کھینچا جائے گا جو جھوٹی پیشانی تھی۔ یہ پیشانی کے اس حصے کے لیے اللہ نے جو کاذبہ کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، وہ اسی وجہ سے کہ انسان پوری زندگی کا ڈیسیزن یہاں سے لیتا ہے، اسی کو پکڑ کر کھینچا جائے گا قیامت میں اور سزا دی جائے گی۔ تو یہ حصہ بہت افیکٹڈ ہوتا ہے اس ایڈکشن کی وجہ سے، جس کے بعد انسان نارمل طریقے پر زندگی گزار نہیں پاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں حوصلے مر گئے ہیں، نوجوانوں کے اندر سے ہمت ٹوٹتی جا رہی ہے، ان کے اندر جو بہادری، شجاعت، بریونیس ہوا کرتی تھی وہ ہر قوم کے اندر کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ نے تاریخ کچھ پڑھی ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے جب دشمنوں سے مقابلہ کیا، اسپیشلی کروسیڈز جب ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، اس دور میں ان کی طرف سے جو ہتھیار استعمال کیا گیا تھا وہ دو چیزیں تھیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جنگ میں تو وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، انہوں نے دو چیزیں اندر سے ڈالنے کی کوشش کی، ایک تھی شراب، دوسری تھی عورت۔ ایک طرف وہ ڈرگس کو پھیلا رہے تھے، وہ بھی دماغ کے اندر جو جوش، جذبہ، فنا ہو جانا اور مشن کے آگے اپنی جان نچھاور کر دینا ہے، اس کو ختم کر کے انسان کو ایک صرف جسم کا لوتھڑا بنا کر رکھ دیتا ہے، ہڈی اور گوشت کا ایک جانور جیسا جسم بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف زنا، بدکاری، غلط جنسی جذبات کی زیادتی، وہ انسان کے اندر سے حوصلے کو مار دیتی ہے۔ یہ دو بڑے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ آج بھی قوموں کی بربادی کے پیچھے یہی فیکٹر کام کرتا ہے۔ ان سارے حقائق کو سامنے رکھ کر یہ حقیقت بھی سمجھ لیجئے جو کہ سامنے آتی ہے انہی ایڈکٹڈ لوگوں کی طرف سے، کہ اس سے نکلنا ممکن ہے لیکن اس کے لیے صحیح ٹریٹمنٹ چاہیے، اور اس سے نکلنے کے بعد زندگی کا صحیح مزہ ملتا ہے۔ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ جب میں زندگی گزار رہا تھا پورنوگرافی کے ساتھ، اور میں ان سائٹس پر جاتا، ویڈیوز دیکھتا، دن دیکھتا، ایک ہفتے میں دیکھتا، جو اس کے ایڈکٹڈ تھے، کوئی بہت زیادہ کچھ کم، وہ جب اس سے باہر آئے اور زندگی کا انجوائمنٹ اسٹارٹ کیا
تو ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی. انہوں نے محسوس کیا کہ میری زندگی ٹوٹلی چینج ہو گئی. اس سے نکلنے کے لیے ریبوٹ میتھڈولوجی استعمال کی گئی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے کام لیا اور اس سے ان کو کچھ فائدہ ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں جو بات سمجھنی ہے اور ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس بات کو پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آج یہ طوفان ہے. دیکھو آج اس کا یہ کہنا کہ ہم پروٹیکٹ کر لیں گے, بچا لیں گے, چھپا لیں گے, باتیں سب فضول ہو گئی ہیں. آج بچہ موبائل جہاں تنہائی میں چاہے لے کر جا سکتا ہے اور خاموشی سے جتنا ٹائم چاہے اسپینڈ کر سکتا ہے, اور صرف ایک ورڈ اس کے سامنے گندی دنیا کا طوفان کھڑا کر دیتا ہے. ایک ورڈ ایک بھیانک طوفان ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اس سے نکلنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. کاؤنسلنگ اور کاؤنسلنگ 2 پوائنٹ پر ہوگی. ایک تو سائنٹیفکلی انسان کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ انسان کا کیا اس پر مسئلہ پیش آتا ہے, برین سے ریلیٹڈ اس میں کیا انسان کے اوپر ہے, بیہیویئر, پرسنالٹی, کیریئر, انسان کی زندگی, لائف اسٹائل کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے, سیکسول لائف, ریلیشن شپ, میریٹل لائف کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے, اس کے ڈیٹا اور اس کے بارے میں جانکاری کے ساتھ کاؤنسلنگ ہو. دوسری اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ جو مذہبی جذبہ ہوتا ہے, خوف خدا ہوتا ہے, آخرت کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے, وہ 1000 قانون سے بڑھ کر ہوتا ہے. دنیا کے اندر اگر سخت سے سخت قانون بھی کسی برائی کو روکنے کے لیے لگا دیے جائیں تو اس سے وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک انسان کے سیلف ریفارم سے ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی ہماری ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کو جس حد تک ہو سکے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. انڈیویجولی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو دینی چیزوں کو پڑھنا اور اپنے دن کے روٹین میں قرآن, حدیث, دین کی باتوں کو سننا, سمجھنا, دعاؤں کا اہتمام کرنا. اس خطرناک طوفان سے بچنے کے لیے اللہ سے خاص طور پہ دعا کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو ٹریٹمنٹ ہے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جو اپنا فرینڈ سرکل بناتا ہے, اس کے ذریعے سے اس کے اوپر, اس کے بیہیویئر کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. تو جو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا, ان کے ساتھ ٹائم گزارے گا, تو اس کو پھر اچھی باتیں اچھی لگنے لگیں گی اور بری باتوں سے اس کو نفرت محسوس ہونے لگی ہے. اسی طرح آپ جب دیکھیں گے کہ سماجی زندگی, سوشل لائف جو ہے, اس کے اوپر ہمارا کتنا برا اثر پڑتا ہے, اس کا اگر ہم جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ کاؤنسلنگ کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے تو ان کے اندر چینجنگ پیدا ہو سکتی ہے. جہاں تک قرآن کی آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں, آپ وہ باتیں تو سنتے ہوں گے اور وہ باتیں آپ کے سامنے آتی ہوں گی کہ زنا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کی کاؤنسلنگ کیسے کی. ایک حدیث دے کر میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقے پر, لاجیکل طریقے پر انسان کی کاؤنسلنگ کی. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی, میرے اندر شوق ہے, جذبہ ہے, میں وہ کرنے جا رہا ہوں. کھلے عام وہ کہہ رہا تھا. لوگ ڈانٹنے لگے, کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بات کر رہا ہے. حضور نے کہا خاموش. بلایا اس کو, اسے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا ہو؟ اسے کہا نہیں اللہ کے رسول, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. فرمایا جس عورت کے ساتھ کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی. کیا تم پسند کرتے ہو زنا کرو, کسی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا ہو پسند؟ نہیں اللہ کے رسول. فرمایا کسی کی وہ بیٹی ہوگی. کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ زنا ہو؟ نہیں اللہ کے رسول. فرمایا وہ بھی کسی کی بہن ہوگی. کیا تم پسند کرتے ہو اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا ہو؟ نہیں. فرمایا وہ بھی بہن ہو.
وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، اسی طرح خالہ ہوگی. یہ مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برین کو چینج کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمائے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے. دعا کا بھی اس سے کنیکشن ملا، کاؤنسلنگ اور اس کے ساتھ دعا کا اہتمام. ان دونوں چیز کو لے کر اگر ہم اپنی زندگی کے اندر آخرت کی فکر، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو جتنا زیادہ اپنی زندگی پر سوار کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کل سوال کرے گا، یہ ڈر ہمارے لیے سارے ڈروں سے بڑھ کر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو برائی ہے، سوشل برائی، ہیلتھ سے ریلیٹڈ برائی اور اس کی مینٹل برائی، ان تمام چیزوں کو ہم سمجھیں اور اس کے بعد صحیح لائف اسٹائل گزارنے، اپنی زندگی بنانے کی اور اس کو گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم ایک اچھا موڈیول بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں فیوچر کے اندر خوشی کے ساتھ، ریلیکس کے ساتھ اور مزے کے ساتھ زندگی بتا سکتے ہیں. ورنہ ایک مومنٹ کا مزہ، سیکنڈوں کا مزہ پوری لائف کے مزے کو برباد کر دیتا ہے. یہ ڈرگس کی طرح کا ایک ایڈکشن ہے جس کو ایڈکشن نہیں سمجھا جا رہا ہے. بہت خطرناک ایڈکشن ہے جو زندگی کے اوپر ہر آسپیکٹ سے بہت بیڈ امپیکٹ ڈالتا ہے اور زندگی بہت بری بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے والا بنائے اور ان خطرناک برائیوں سے محفوظ فرمائے. اپنی زندگی کے اندر اپنا ڈر، اپنی فکر اور آخرت کا جواب دینے کا احساس پیدا فرمائے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی باتوں کو انہی چند مختلف پہلوؤں سے لی گئی معلومات کو پیش کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حلال کی لذت عطا فرمائے اور حرام کی لذت سے دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.